اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیوں دی، اور اللہ نے کیوں حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے لیے میری راہ میں ذبح کر دو، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بیٹے کو کیوں بچا کر اپنی جنت سے ایک دمبا بھیجا۔ تو پھر دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلومات ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ پھر دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ کیسی آزمائش کی گھڑی رہی ہوگی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ تیار کرائی، ایک طرف نمرود کی سلگائی ہوئی خوفناک آگ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں اللہ کی رضا کے لیے پھینکے جانے کو تیار ہیں۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں بے دھڑک کود پڑے اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو پھر دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ نے آگ کو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈا اور سلامتی والا ہونے کا حکم دیا، اور آگ کی گرمی آپ پر ختم فرما دی گئی اور روشنی باقی رہی، اور اس آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس وادی میں چھوڑ کر آئیں جہاں نہ کوئی آبادی ہے اور نہ دانہ پانی ہے۔ سو اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آتے ہیں جہاں نہ کوئی خبر گیری کرنے والا، نہ کوئی راہ گیر، نہ کوئی قریب نہ دور۔ یہ بالکل نہ سوچا کہ اس تپتی ہوئی وادی میں ممتا کی ماری ایک ماں اور شیر خواہ بچے کا کیا ہوگا۔ بس خدا کا حکم ملتے ہی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے اور حکم کو تجسیمی شکل دینے میں ذرا برابر بھی تاخیر نہ کی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے ننھے منھے بچے پر اس وحشتناک وادی میں کیا گزری۔ اس تپتی ہوئی وادی میں وہ شیخا بچہ جب دیوار کعبہ سے ایڑیاں رگڑتا تو ماں تڑپ تڑپ کر کبھی صفا کی طرف دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے، اور کبھی دوڑتی ہوئی مروہ پر چڑھتی کہ شاید ادھر کوئی قافلہ گزرتا ہوا دکھائی دے۔ پھر بھاگی بھاگی بچے کو دیکھنے آتی کہ کس حال میں اس معصوم کو دیکھ کر پھر پانی کی تلاش میں صفا مروہ کا چکر لگاتی، اور جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تو بے قرار ہو جاتی، کلیجے منہ کو آنے لگتے، تاآن کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جو زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت سے آج تک اسی طرح جاری ہے۔ پھر دوستو، اس کے بعد سب سے بڑی قربانی کا حکم ہوا جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا کہ اس کی طرف اشارہ خود الہ رب العزت نے فلما بلغ معہ السعی سے اشارہ فرما دیا۔ دعاؤں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وہ وقت آیا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مفسرین کے مطابق اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، اور بعض دیگر مفسرین کے مطابق کہ وہ بالغ ہو چکے تھے۔ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے انہیں سنایا کہ ان کے فرزند کو ذبح ہونے سے وحشت نہ ہو،
اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس فرزند ارجمند نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے رب، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے ذبح کرنے پر صبر والوں میں پائیں گے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ الصف کی آیت نمبر 103 میں یہ ارشاد فرمایا، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے فرزند نے عرض کی، اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑے اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، تاکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد فرزند کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا گیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور اپنے فرزند کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، اور پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اپنے فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر کے اطاعت و فرمانبرداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے اور اسے ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف سے ایک دمبا بھیج دیا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لیٹ گیا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے بیٹے کی طرف سے اس کی جگہ ہے اور اسے ذبح کر دیں۔ پھر دوستو، یہ مختصر سی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام سے کس قدر سخت سے سخت امتحانات لیے، حالانکہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کس قدر آزمایا گیا۔ تو میرے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔